إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، اس وقت دنیا میں جو سب سے مظلوم قوم ہے وہ فلسطینی ہے۔ غزہ کو کئی سالوں سے دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل کہا جاتا تھا۔ کم و بیش وہاں 23 لاکھ فلسطینی ہیں۔ پہلے ایک تنظیم نے حملہ کیا، کافی زیادہ ہزاروں راکٹ مارے، اس کو جواز بنا کر پھر آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 ہفتوں سے اس کے کم و بیش دن ہے، ایام ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ابھی عالمی میڈیا شہید ہونے والے بچوں کی، بزرگوں کی، نوجوانوں کی صحیح تعداد نہیں بتا رہا۔ کم و بیش ہزاروں بچے وہ روزانہ کی بنیاد پہ شہید ہو رہے ہیں۔ صرف ایک ہسپتال پہ جو 2-3 دن پہلے اٹیک ہوا ہے تو بتایا یہی گیا ہے کہ 500 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کبھی بھی ان معاملات میں تعداد صحیح نہیں بتائی جاتی تاکہ عوام میں بے چینی اور پریشانی نہ پیدا ہو جائے۔ اس کے اندر ان کی نرسیں بھی، ہسپتال کا عملہ، سارے وہ فاسفورس بم کوئی مارے گئے ہیں جو پتھر کو بھی پگھلا دیتا ہے، سانس کی بیماری والے کوئی آلات استعمال کیے گئے ہیں کہ سانس اکھڑ جاتا ہے، سانس ہی بحال نہیں ہوتا، بندہ پھر مر جاتا ہے۔ انتہا ہو گئی ہے، انتہا سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے۔ تو اس ضمن کے اندر یہ پھر مسئلہ فلسطین دوبارہ اٹھ گیا اور دوبارہ دنیا کی جو بڑی بڑی سرخیوں کا، اخباروں کا، ہیڈ لائنز کا حصہ بن گیا۔ حصہ تو وہ شروع سے ہی ہے، جب سے یہ 1917 کے بعد کے یہ واقعات ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ذرا اس کا تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے کہ فلسطین ہے کس کا۔ یہ فلسطین ایک متفقہ علاقہ ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے مسجد اقصی اور فلسطین، جو دنیا کے 3 بڑے بڑے مذاہب اس وقت ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے اور مسلمان ہیں، یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پہ دعوے دار ہیں یہ ہمارا ہے۔
یہودی اس لیے کہتے ہیں قریباً 2500 برس پہلے بخت نصر نے ان کو وہاں سے نکالا تھا۔ اس کی وجوہات تھیں کہ یہ فتنہ فساد کرتے، شرارت کرتے۔ اسی طرح عیسائیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا ہے۔ عیسائی اپنے دعوے سے دستبردار ہو چکے ہیں، اس لیے کہ عیسائیت یہودیت کے رنگ میں ڈھل چکی ہے۔ آپ دیکھنا بائبل اب شائع ہوتی ہے جس میں انجیل بھی ہے اور تورات بھی ہے، تو جتنا بھی عالمی میڈیا ہے، عالمی قوتیں ہیں، بڑے بڑے ممالک ہیں، یہ تجارتی طور پر یا پروپیگنڈا کے زیر اثر یہ یہودیوں کے غلام ہیں، بغل بچے ہیں۔ وہ اقبال نے بھی شعر کہا تھا، فرنگ کی جاں پنجہ یہود میں ہے، کہ انگریز اس وقت یہودیوں کے قبضے میں آ چکا ہے، فکری طور پر بھی، نظریاتی طور پر بھی۔ آپ یوں ملاحظہ کریں نا کہ اگر ان کے مارے جاتے ہیں تو سارے عیسائی چیختے ہیں یہ ظلم زیادتی ہو گئی، ہمارے لوگ کثرت میں شہید ہوتے ہیں تو وہاں بولتا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نظریاتی اور فکری طور پر یورپ اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ یہودیوں کا ہے۔ 1917 میں انہوں نے برطانیہ میں جو وزیر خارجہ بلفور تھا اس کے ذریعے سے اعلان بلفور کروا لیا تھا، اور 1948 میں 1947 کے بعد وہ آہستہ آہستہ وہاں گئے۔ وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کیسے گئے، اور اس میں ہماری سستیاں اور کمزوریاں بحیثیت امت مسلمہ کیا ہے۔ بہرکیف یہودی بھی دعوے دار یہ ہمارا کہ بخت نصر نے ہمیں نکالا، عیسائی بھی دعوے دار ہیں کہ یہ ہمارا، کیونکہ وہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان علاقوں میں یہودیوں کی اصلاح فرماتے رہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے 3 مختلف علاقوں کی قسمیں اٹھائیں، 3 مختلف علاقوں کی قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا علاقہ بھی ذکر کر دیا، عیسائیوں کا علاقہ بھی ذکر کر دیا، اور مسلمانوں کا مکہ بھی ذکر کر دیا۔ یا دوسرے الفاظ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں آیات میں 2 آیتیں ہیں نا، 3 قسمیں ہیں، دونوں آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تینوں مذاہب کا ذکر کر دیا۔ اب مسلمان بھی دعوے دار ہے کہ یہ ہمارا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح کر لیا تھا، اور واقعتاً کیا تھا۔ اب یہ غور طلب بات یہ ہے کس کا؟ کیا یہ یہودیوں کا ہے، یا عیسائیوں کا ہے، یا یہ مسلمانوں کا ہے؟ دیکھیے جو اسلامی قوانین ہے، جو قرآن و سنت ہے، اس کے مطابق ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ مسلمان جب کسی علاقے کو فتح کر لیتے ہیں وہ قیامت تک مسلمانوں کا ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا۔ اور دنیا بھی اس کے اوپر چلتی ہے، جو کوئی علاقہ فتح کر لیتا ہے اگلا آ کر کوئی چھینے گا تو قوت کے ذریعے سے چھینے گا۔ مسلمانوں نے جب فتح کیا اس وقت یہ عیسائیوں کے پاس تھا، اب تو عیسائی یہودیوں کی حمایت میں پیش ہے۔ کل بھی لبنان کی طرف سے جو حملے ہوئے ہیں اسرائیل پہ، حزب اللہ نے کیے ہیں، تو جو ان میزائلوں کو جس سیکیورٹی سسٹم نے روکا ہے وہ اسرائیل کا نہیں بلکہ امریکہ کا ہے۔ یعنی یہ موجودہ صورتحال ہے، قدم قدم پہ عیسائی ان کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، اس وقت عیسائیوں نے باقاعدہ طور پر یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آپ نے یہ علاقہ لینا یہاں یہودی داخل نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ اتنی نفرت تھی، اس نفرت کی بنیاد تھی کہ عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل یہودی ہیں، بے شک وہ قتل نہیں، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ قرآن بتاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور بندے کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو رفعہ اللہ الیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بحفاظت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ لیکن بہرکیف ان کا تو عقیدہ، ان کا نظریہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی چڑھ گئے۔ یہودیوں کا نظریہ
جس کو سولی دی جاتی ہے وہ ان کے ہاں لعنت کا مستحق ہے۔ اور یہودیوں نے بی بی طاہرہ عفیفہ مطہرہ جناب مریم سیدہ مریم علیہ السلام پر گھٹیا الزامات لگائے، موسیٰ علیہ السلام پر گندے الزامات لگائے۔ ان الزامات کی روشنی میں، ان تمام باتوں کی روشنی میں نفرت کرتے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، جب انہوں نے چابیاں عمر فاروق کے ہاتھ میں دی بیت المقدس کی، ساتھ یہ شرط لگائی تھی کہ یہاں پر کسی شکل میں یہودی داخل نہیں ہو سکتے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں صرف ان کو رونے کی ایک دیوار گریا ہے ان کی، باب لد کے پاس، وہاں جا کر ان کو صرف اتنی سی اجازت تھی یہاں چلے جائیں۔ اب آپ دیکھیں، اب یہودی دنیا کے اوپر کوششیں کر رہے ہیں کہ ہماری حیثیت کو تسلیم کر لیا جائے۔ سب سے پہلے ایک نشاندہی ہم کر دیں، ایک تاریخی حقیقت کو ماننا بہت ضروری ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا، اس سے پہلے بھی بارہا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، خدا کے لیے اپنے اندر تاریخی حقیقتوں کو تسلیم کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ جب تک ہم اپنی تاریخی غلطیاں تسلیم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آج ہم چیختے چلاتے ہیں کہ ربوہ جو ہے، یہ قادیانی یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، قادیانی نے چھینا ہے ہم سے۔ جو بزرگ ہیں وہ مجھے بتائیں، جو نوجوان ہیں وہ مجھے بتائیں، جو تاریخ کے طالب علم مجھے بتائیں، قادیانیوں نے ہم سے چھینا ہے؟ اور خدا کے بندوں، نہیں چھینا۔ انہوں نے وہاں پر زمینیں لی ہیں، زمینیں خریدی ہیں۔ انہوں نے آپس کے اندر ایک بات طے کر لی کہ ہم نے ایک علاقہ حاصل کرنا جہاں ہماری کمیونٹی اکٹھی ہو۔ وہاں پر مسلمان چنیوٹ میں تھے، ربوہ قریب ہے اس کے، آپ جانتے ہیں، پاس ہے ہمارے، کون سا دور ہے۔ ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ربوے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہوا اصل میں یہ تھا، انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کی ہے، منصوبہ سازی کی ہے، اور دنیا جہاں کے جو اپنے سرمایہ دار تھے انہیں یہ کہا تھا ہمیں اسپانسر کرو، ہم قادیانیت کے لیے ایک جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قادیان تو ملا نہیں۔ اور عجیب بات ہے، شورش کاشمیری کی کتاب ہے اجمی اسرائیل، جس میں اس نے قادیان ربوے کو اجمی اسرائیل کہا ہے کہ اسرائیل ہے عجم کے اندر، یہ ایک عرب کا اسرائیل ہے، ایک عجم کا اسرائیل ہے۔ انہوں نے ہم سے چھینا نہیں ہے، ہم سے جنگ نہیں کی، ہمارے گھروں پہ قبضے نہیں کیے۔ اور خدا کے بندو، وہ وہاں ان علاقوں میں گئے، اگر کسی مرلے کی قیمت 10,000 روپیہ مرلہ تھی، انہوں نے 10 لاکھ روپے مرلے کے اندر وہ جگہ خریدی ہے۔ ڈوب کے تو ہم مسلمانوں کو مر جانا چاہیے، ہم کہتے ہیں وہ قبضہ کر گئے۔ انہوں نے قبضہ کیا ہے، اپنی وہاں پر تھانے داری جمائی ہے، بینکوں میں ان کے اپنے بندے، ہسپتال ان کے اپنے ہیں، لیکن انہوں نے چھینے نہیں ہیں ہم سے، انہوں نے ہم سے جگہ خریدی ہے۔ اگر کسی جگہ کا ریٹ 10,000 مرلہ تھا تو 3-3 4-4 لاکھ روپیہ مرلہ دے کے مسلمانوں کا ایمان خریدا انہوں نے بعین ہی۔ بے شک یہودیوں کا اسرائیل نہیں ہے، فلسطین ان کا نہیں ہے، وہ خود یہودیوں کے اندر۔ یہودی دنیا میں کتنے ہیں اس وقت آپ کے خیال میں؟ 1 کروڑ قریباً 30-40 لاکھ، اور اسرائیل کے اندر صرف 30 لاکھ یہودی ہے۔ آپ غور فرمائیں، 1 کروڑ اور 10 لاکھ یہودی اسرائیل کیوں نہیں آتا، فلسطین کیوں نہیں آتا؟ اس میں تھوڑا سا فرق کریں، ایک ہے صہیونی، ایک ہے یہودی۔ یہودی یوں سمجھے جیسے عام ایک مسلمان ہے، ایک عام مسلمان ہمارا ہوتا ہے، بس دین پہ عمل کیا بس ٹھیک ہے، سادہ سا مسلمان۔ ایک ہے صہیونی یہودی، آپ یوں سمجھے جیسے ہمارے ہاں تنظیمیں تھی بڑی دہشت پسند، یہ وہ ہے، وہ تنظیمیں جن کا یہ نظریہ تھا ہم نے پوری دنیا کے اوپر اسلام نافذ کرنا ہے، چاہے اپنے اوپر نہ ہو، چاہے اپنے گھر میں اسلام نہ ہو، چاہے اپنے محلے میں اسلام نہ ہو، اپنے علاقے میں اپنے اوپر اسلام نہ ہو، لیکن آپ ان کی باتیں سنیں، ہم نے پوری دنیا پہ اسلام نافذ کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، جو عراق میں ہوا، شام میں ہوا، لبنان میں ہوا، کروڑوں مسلمان شہید ہو گئے۔ صہیونی بھی ایک یہی تنظیم ہے۔ عام یہودی اس بات کا دعوے دار ہے ہی نہیں کہ میں نے اسرائیل بلکہ وہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ 1 کروڑ 40 لاکھ یہودی، 30 لاکھ وہاں رہ رہا ہے، اور 30 لاکھ یہودی عام طور پر صہیونیوں کے زیر اثر ہے۔ ان کے اندر بھی ایک تنظیم ہے کیبوٹرز، رات BBC پہ اس کے بارے میں بڑا اچھا ایک تجزیہ، کیبوٹرز ان کی ایک تنظیم ہے جس نے اسرائیل کی معیشت پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ وہ صرف 3% یہودی ہیں پوری دنیا میں کیبوٹرز۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پوری دنیا پہ قبضہ کرنا ہے، وہ انگلیوں پہ جا رہے ہیں بعینی ہی، جس طرح
یہاں ربوے کے اندر زمینیں خریدی گئی، قادیانیوں کو کافر قرار دیے جانے کے بعد یہ یہودی جو تھے ان کے اندر 1800 کے قریب جب نیپولین بوناپارٹ نے ان کو استعمال کیا کہ آؤ ہمارے ساتھ ہم تمہیں کوئی زمین دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ اسرائیل لینا ہے، فلسطین لینا ہے، ہم آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اتفاق تاریخ میں آتا ہے ہار گیا، لیکن ایک فکر وہ خبیث ان کے اندر پیدا کر گیا 1899 میں، جو 1799 میں شاید اس کے لگ بھگ جو واٹر لو کی جنگ ہوئی تھی، واٹر لو کی جنگ میں یہ ہار گیا تھا یہ نیپولین، اور اس کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑا میسور کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ کے نتیجے میں، کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ جیسے اگر وہاں واٹر لو کی جنگ وہ جیت جاتا ہے، باقاعدہ تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ باقاعدہ نامہ و پیام ہو رہا تھا، نیپولین بوناپارٹ دوست تھا اس کا یہ ٹیپو سلطان کا، اور دونوں برطانیہ سے لڑ رہے تھے، اور ان کا یہ تھا کہ آپ ٹھیک ہے 1799-98 میں آپ یہاں سے ان کو ہرائیں، ہم آپ کو مدد کریں گے، آپ ہماری مدد کریں گے، آپ یہاں سے بگا دیں گے اس یہودیوں کے ذریعے سے ان کو، یہ برطانیوں کو، فرانس وغیرہ سے اس کو لیں گے، پھر آپ یہاں حملہ کریں گے، ہم آپ کا تعاون کریں گے، برطانیہ کو یہاں سے نکالیں گے۔ وہاں 1799 میں واٹر لو کی جنگ ہوئی، نیپولین ہار گیا۔ یہاں اسی کے ارد گرد شیر میسور، شیر بنگال ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ یہ میسور کے اندر شہید ہوتے ہیں، وہ ایک الگ داستان ہے، ان کو مدد وقت پہ نہ پہنچ سکی، وہ بھی گئے، یہودی بھی گئے، لیکن یہودیوں کے فکری طور پر جو ایک بیج بو دیا گیا تھا کہ تم نے ایک علاقہ لینا ہے، وہ اس خبیث نے ان کے دماغوں میں ڈال دیا۔ آج بھی جو یہودی ہیں وہ کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کی مذہبی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ تمہارے اوپر جلاوطنی مسلط ہے، قرآن پاک میں بھی بارہا یہ آیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے اوپر جلاوطنی لکھ دی ہے، ان کو کوئی زمین نہیں ملے گی، کوئی ان کو جگہ نہیں ملے گی، کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ہاں دو چیزیں ہیں، یا کوئی حکومت ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے، یا اللہ ان کا تعاون کر، الا بحبل من اللہ، یا اللہ تعالیٰ ان کا تعاون فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے تعاون کوئی نہیں کرنا۔ اللہ نے کیوں نہیں کرنا؟ اللہ نے آیت کے اگلے چل کے فرما دے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے اوپر غریبی مسلط کر دی ہے، میں نے ان کے اوپر مسکنت مسلط کر دی ہے، ان کے اوپر میرا غضب ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر آیت میں، ہر سورہ میں، ہم ہر جب نماز کی رکعت میں ہم یہ ان کے اوپر لعنتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ کوئی نہیں آنی۔ ہاں حبل من الناس، لوگوں کا سہارا ان کو مل جائے، لوگ ان کے زیر اثر آ جائیں۔ اب یہ ہوا کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو زیر اثر کیا، دنیا کی معیشت پہ قبضہ جمایا، لوگوں کو اپنا زیر اثر کیا، فکری طور پر اپنے آپ کو مظلوم پیش کیا، اور فکری طور پر مظلوم پیش کروانے کے لیے پولینڈ کے اندر، یہ میں پہلی جنگ عظیم سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں، یہ 1910-11 میں غالباً ہوئی تھی نا یہ پہلی جنگ عظیم، یا 1914 کے 13 کے لگ بھگ یہ 4 سال جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم رہی ہے، اور دوسری جنگ عظیم یہ 40 کے لگ بھگ لگی ہے۔ آپ دونوں جنگوں کو دیکھیں، اعلان بلفور کو دیکھیں اور یہودی ریاست کی جو ہے وہ قیام کو دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گی یہ جنگیں لگوانے کا مقصد کیا تھا، کسی طریقے سے یہودیوں کے ایک سرزمین مل جائے، مظلوم بنے۔ وہ مظلوم کیسے بنے میرے عزیزوں؟ پہلی مظلومیت یہ ہوئی، ہٹلر کا نام استعمال کیا گیا، ہٹلر کو استعمال کیا گیا، مارا بھی ہوگا، تاریخی کتابوں میں آتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جرمن، آج بھی جرمن گورنمنٹ، کتنے سال ہو گئے ہٹلر کو مارے ہوئے؟ 100 سال ہو چلے ان کو مارے ہوئے۔ جرمن گورنمنٹ آج بھی کروڑوں ڈالر تاوان دیتی ہے ان پوتوں پڑپوتوں کو، ان نسلوں کو جن کے بڑے ہٹلر نے مارے تھے۔ اتنے چالاک لوگ ہیں، ان کے بھی پیسے وصول کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کا غالباً ایک اکاؤنٹ ہے جو فریز ہے، 640 ارب ڈالر ہے، اس میں نہیں دے رہی دنیا کی قوتیں، امریکہ نہیں دے رہا۔ کس لیے؟ کہ 9/11 کے اندر 2-3 سعودی شامل تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ 640 ارب ڈالر دینا ہی نہیں ہے، منہ سے کہنا آسان ہے، ایک اکاؤنٹ میں 640 ارب ڈالر نہیں دیں گے۔ کہاں دیں گے؟ وہ جو ہزاروں خاندان مر گئے تھے نا وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں، ہم نے ان کے ورثاء کی منتھلی لگانی ہے، مہینہ لگانا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اپنے مردوں کی قیمتیں وصول بھی کر رہے ہیں۔ 100 سال گزر چکا ہے، کروڑوں ڈالر جرمن گورنمنٹ دے رہی ہے، کروڑوں ڈالر پولینڈ کی، یعنی جہاں جہاں پر یہودی مرے ہیں، گیس چیمبر کے ذریعے سے مارے گئے، گولیوں کے ذریعے سے مارے گئے، جیسے بھی مارے گئے، پوری دنیا میں اس وقت ان کو اس کے پیسے مل رہے ہیں، اپنے مردوں کی قیمتیں وصول کی، اور پھر انہوں نے اس بات کو کیش، دیکھیں ہم مظلوم ہیں،
ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے. دیکھیں میرے بھائیوں، غصہ نہ کرو، ہم نے پھر دوبارہ ان کو مظلوم بنا دیا، ہم نے ظالم کو مظلوم بنا دیا. ان بے غیرتوں کو یہ جواز ملے گا ہمارے اوپر حملہ کیا گیا تھا، ہم نے اپنے دفاع کے اندر مارا ہے، جیسے پہلے 1914 کے بعد کیا کہ ہم مظلوم ہیں، ہم تہی دست ہیں، ہمیں زمین چاہیے. اعلان بالفور کروایا وہ برطانیہ کے وزیر خارجہ سے. اس وقت یہ برطانیہ کے قبضے میں تھا نا پہلی جنگ عظیم کے بعد، یہ جو بندر بانٹ ہوئی پہلی جنگ عظیم کے بعد ملکوں کی، یہ فلاں ملک کے حصے میں ہے، یہ فلاں ملک کے حصے میں، یہ فلاں ملک کے حصے میں ہے. اس طرح بندر بانٹ کی گئی اور ترکی خلافت کا وہ خاتمہ کیا گیا. ڈر تھا کہ ترکیہ بولے گا نا وہ خلیفہ جو تھا. اب بیچارہ وہ ترکیہ خود نہیں رہا، کمال عطا ترک چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا. خلافت ختم ہو گئی، خلیفہ رہا کوئی نہیں. انہوں نے 1917 کے اندر اعلان بالفور کروایا. اعلان بالفور کے پیچھے ان کی سوچ اور نظریہ کیا تھا؟ ہمارے اوپر دنیا میں ظلم ہوتا ہے، ہمیں دنیا مارتی ہے، ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں ہم اکٹھے ہوں. پھر وہی بات جو جہاں ربوے کے اندر ہوئی ہے، قادیانیوں نے کی ہے. پوری دنیا کے بڑے بڑے جو یہودی سرمایہ دار تھے ان کو درمیان میں لایا گیا. بینک ان کے تھے، آج بھی بینک ان کے، آج بھی وال سٹریٹ انہی کی ہے، آج بھی بڑی بڑی تجارتی مراکز پہ انہی کا قبضہ ہے. آج بھی سونا اوپر نیچے ہوتا ہے، ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے، ان خبیثوں کی درندادی اور مرضی کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نے کبھی، آپ ماشاء اللہ اولمپکس دیکھتے ہیں، ورلڈ کپ دیکھتے ہیں، فٹ بال کا دیکھتے ہیں، کبھی اسرائیل کی ٹیم دیکھی ہے کسی ملک میں؟ ان کے ہاں وزارت کھیل ہے ہی نہیں. ان کے ہاں ان کو پتہ دنیا کو لالی پاپ دو. ایک کتاب ہے بس سازشیں بے نقاب، 2 جلدوں میں. اس میں یہودیوں نے کیسے دنیا کو کھیلوں میں لگایا اور کیسے دنیا کی اکانومی میں قبضے کیے، کیسے ورلڈ کپ کرکٹ کے شروع کروا دیے، ورلڈ کپ فٹ بال کے شروع کروا دیے، اولمپکس کے مقابلے شروع کروا دیے، ایشیائی گیم شروع کروا دی. آپ دیکھیے آپ کو کسی بھی گیم کے اندر یہودی نظر نہیں آئیں گے. نہ کوئی ایتھلیٹ نظر آئے گا، نہ کوئی کرکٹر نظر آئے گا، نہ کوئی آپ کو فٹ بالر بڑا نظر آئے گا. جتنے نظر آئیں گے ہم جیسے نظر آئیں گے یا یورپین لوگ نظر آئیں گے. ان کے ہاں وزارتیں کھیل ہی رہی ہیں. ان کو سب پتہ ہے دنیا کو بدھو بناؤ، پاگل بناؤ، اس کے پیچھے لگاؤ. بہرحال وہ آئے. پھر 1917 میں آنے کے بعد عزیزو پھر وہی انہوں نے قبضہ نہیں کیا. وہاں پر ان کو اجازت ملی کہ آپ یہاں آ سکتے ہیں. اچھا آپ یہاں آ سکتے ہیں، رہیں گے کیسے؟ بھئی ہم نے بھی افغانی دوستوں کو اجازت دی کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں، تو ہمارے ملک میں تو آ گئے، اب رہنا کہاں ہے؟ انہیں ہم سے گھر خریدیں، جائیں کالونیوں میں جا کے دیکھیں. انہوں نے دکانیں خریدی ہیں، مارکیٹیں خریدی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ہم سے لے لیا. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کے نام ہے. انہوں نے ہمارے پاسپورٹ خریدے، ہمارے شناختی کارڈ خریدے، ہمارے شہری بنے، اور جو ہمارا شہری بن گیا اس نے 50 پیچھے سے اور افغانستان سے بلا کے اپنے پاس رکھ لیا. یہی کام عزیزو یہاں پہ ہوا 1917 کے بعد. آپ غور کیجئے 1917 میں وہ استعمال نہیں کرتے کہ ہم یہاں کے نمائندے ہیں، ہماری یہ گورنمنٹ ہے. 1917 کے بعد سے لے کے 1948 تک، 47 میں آپ کا پاکستان 14 اگست 1947 کو، کچھ مہینے کے بعد 48 میں یہ اسرائیل کا اعلان ہوتا ہے کہ اسرائیل پہلے پاکستان بنا، بعد میں اسرائیل بن گیا. اب یہاں آپ غور کریں وہ 40 سال تک کیا کرتے، 27 37 47 یہ 30 بن گئے، شاید 30 31 بن گئے. ان سالوں میں کیا کرتے رہے؟ مسلمانوں کی جو زمین 10,000 روپیہ مرلہ تھی، مسلمان کو 5 لاکھ مرلے کے بھی خریدتے رہے. اب دیکھو یہاں قصور، وہاں ہمارا بھی نکل آیا. پنجابی کہتے اپنی منجی تھلے سوٹا پھیر لو. انہیں چھینے نہیں علاقے، غصب نہیں کیے ہیں، کوئی جنگ نہیں کی ہم سے پہلے. 1917 میں وہاں آئے ہیں. مسلمان شاید اس چال کو سمجھ نہ سکے، واللہ عالم. کیا بنا، کیسے بنا، ہم تو اب فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اس میں کون ذمہ دار ہے، کون ذمہ دار نہیں ہے. میں کہوں گا یہ ذمہ دار ہے. ہو سکتا ہے میرا کوئی دوست کہ نہیں جی آپ کی سوچ ٹھیک نہیں، وہ ذمہ دار ہے. میرے اپنے معلومات کے ذرائع ہیں، میرے اس بھائی کے اپنے معلومات کے ذرائع ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے معلومات کے ذرائع ہیں. لیکن یہ جو کتابوں میں طریق درج ہیں، جو بالکل حقیقت پہ مبنی کتابیں ہیں، اس کے اندر یہی درج ہے. انہوں نے مسلمانوں سے زمینیں خریدی ہیں. جیسے پیچھے انڈیا کے اندر کشمیر کے ساتھ یہ معاملہ، مقبوضہ کشمیر کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا. وہاں باہر سے وہ پنڈت لے کے آتے تھے اور وہاں کے مسلمانوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے زمینیں نہیں بہرحال بیچی. وہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کی اکثریت کو زمینیں خرید کر اقلیت میں پہلے بدلا ہے.
پوری دنیا کے سرمایہ دار یہودی وہ اکٹھے ہوئے، اسپانسر کیا، پیسہ دیا اور زمینیں خرید کر بستیاں تعمیر کی، زمینیں خریدتے رہے، آہستہ آہستہ بستیاں تعمیر کرتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہو گئے ہیں، ہم قوت میں زیادہ ہو گئے ہیں، انہوں نے بھائی پھر ڈیوڈ بن گوریان، ان کا پہلا جو چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھا، صدر بھی تھا، اس نے جو ہے وہ پھر قبضہ کیا ہے، جس کے نام پہ اسرائیل کا یہ ایئرپورٹ بھی ہے، بن گوریان ایئرپورٹ۔ تو اس بندے نے پھر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ 1948 کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی بستیوں تاراج کی، اور پھر 1967 کی جنگ ہوئی 6 دن کی، آپ جانتے ہیں 1967 میں جنگ ہوئی، جس میں مصر بھی تھا، لبنان بھی تھا، شام بھی تھا، سعودی عرب بھی تھا۔ 6 دن کی جنگ کے بعد چھوٹے سے اسرائیل نے وہ سارے ملکوں سے ہتھیار ڈلوا لیے۔ کس لیے؟ دیکھیں، الزام ان کو دیں، دشمن کو ہمیشہ برا نہ کہیں، اپنی طرف سوچیں۔ دشمن کا کام دشمنی کرنا ہوتا ہے، محبت کرنا نہیں ہوتا۔ اگر وہ یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں، انہوں نے ہمیں پھولوں کے ہار نہیں پہنانے، بم بھی مارنے ہیں۔ اس وقت جو تاریخ بتاتی ہے، جو حقیقی بات یہ ہے، مصر، لبنان، عراق، شام، جتنے بھی جرنل تھے، کرنل تھے، بڑے وزیر تھے، سفیر تھے، ہر گھر کے اندر کسی یہودن شامل تھی۔ آپ کا یاسر عرفات، اس کی بیگم کون تھی؟ جو یہودن، ہندو اور یہودی، ہندی عورت اور یہودن ہمیشہ یہودن رہتی ہے، وہ جب مرضی ہو جائے اس کو ٹاسک دے کے بھیجا جاتا ہے۔ انہوں نے سارے راز وہاں سے لے کے اسرائیل کو بھیجے، کس وقت حملہ کریں گے، کیسے کریں گے۔ صرف پاکستان کے طیاروں نے جا کے 1967 میں وہ ڈیوڈ بن گوریان جب فتح ہوا نا 1948 میں، تو اس سے پوچھا گیا تمہیں کس عرب ملک سے خطرہ ہے؟ سعودی عرب سے، عراق سے، شام سے، لبنان سے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے پاکستان سے خطرہ ہے۔ پاکستان سے خطرہ کیوں ہے؟ اس نے کہا جس طرح ہم نظریے کی بنیاد پہ بنے ہیں، یہ ملک بھی نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ باقی سب عیاش پٹھے، سب عیاشوں کے گھر میں یہودنی عورتیں تھیں، وہ سارے راز لیتی، وہ ساری پالیسیاں مرتب کر کے دیتی، اور وہ پہلے سے بتاتے۔ آپ جنگ کی تاریخ 67 کی پڑھ کے دیکھ لیں، ایک جہاز بھی مصر سے نہیں اڑا، شام سے نہیں اڑا، لبنان سے نہیں اڑا، عراق سے نہیں اڑا، پاکستان سے اڑا۔ اسی نے جا کے اسرائیل کے جنگجو طیارے تباہ کیے۔ وہ جہاز کیوں نہیں اڑے؟ اس لیے کہ راتوں رات ہی اسرائیل کو پتہ چل گیا وہاں ہوائی اڈے ہیں، وہ سارے ہوائی اڈوں پہ جا کے تباہ کر دیا۔ یہ ہے حقیقت۔ خریدا، پھر آہستہ آہستہ اپنے اثر و رسوخ بڑھائے، اور وہ کام بڑھاتے رہے، ہم سوتے رہے۔ یہ آج فلسطینیوں کا بھی عزیز و امتحان ہے۔ ان کے لیے ہم یہاں بیٹھ کے تصور نہیں کر سکتے، یا نہ میرے دل کے اوپر وہ غم آ سکتا ہے، نہ آپ کے اوپر آ سکتا ہے۔ یہ وہ جانتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا ایک بچہ ہے نا، میرا بیٹا، اگر آپ کا بیٹا بھی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کو سر درد شروع ہو جائے، ہم کتنے ہاسپٹلز میں لے کے جاتے ہیں۔ جس کرب اور تکلیف سے گزرا وہ جانتا ہے۔ اب ان کی تکلیف کا اندازہ کریں، ان کے پاس بچوں کو دوائیاں دینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب جنگ کے اندر ہسپتال بھی نہیں تباہ کی جاتے، جو اقوام متحدہ کا منشور ہے، نہ ہسپتال تباہ کیے جاتے ہیں، نہ جو ہے وہ اسکول تباہ کیے جاتے ہیں، نہ پانی کے ذخائر تباہ کیے جاتے ہیں، نہ خوراک کے ذخائر تباہ کیے جاتے ہیں۔ یہ عالمی جنگی قوانین ہے، جو یہ کرتا ہے وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ کرنے والے یہودی ہیں، اور اس کے پیچھے ان کی بنیاد کیا؟ ہمارے اوپر پہلے حملہ کیا گیا تھا، ہمارے اوپر حملہ کیا گیا تھا۔ اب انہوں نے اگلی جو ہے وہ کارروائی کا اعلان کیا ہے؟ آج ان کو جو کلیئر مل گیا ہے میسج کہ اب زمینی کارروائی کریں۔ اب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے حملے کیے تھے نا، وہ زمینی کارروائی میں حصہ بھی لے آ کر، اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر وہ نہیں کام لیتے، پھر میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، پھوکے بم چلائیں، ان کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا، بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ 10 لاکھ فلسطینی غزہ سے ہجرت کر چکا ہے، مجھے بتاؤ وہ کہاں جائے گا؟ پورا ملیا میٹ ہو چکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ مسلمان ممالک کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ امداد کا اعلان کر دیں گے۔ تو کیا امداد دینے سے جو جانے گئی ہیں واپس آ جائیں گے؟ جو بچے شہید ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے؟ عمریں بیت جاتی ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے ہو بستیاں جلانے میں۔ کہ عمر بیت جاتی ہے ایک گھر بنانے میں، وہاں بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی، ان سے کون حساب لے جا کر؟ ان کا کون گرے باندھ پکڑے؟ بے شرمو، تمہیں کیا ہے؟ بتاؤ تم نے کس کے کہنے پہ سارا کچھ کیا؟
اور تمہاری وجہ سے یہ لاکھوں مسلمان جو بے گھر ہوئے ہیں، آؤ اب ان کی کفالت کا ذمہ اٹھاؤ، آؤ اب ان کے ساتھ آ کے شانہ بشانہ لڑو۔ ان کا بھی امتحان ہے، اور یہ بے غیرت 60 ملکوں کے اندر جو بے غیرت حکمران ہیں ان کا بھی امتحان ہے، جو جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مصر والوں نے صاف بند کر دیا کہ ہم نے کرنے نہیں۔ اس دن بیٹھے ایک میٹنگ میں تھے تو یہی زیر بحث چیز ہے، یہ حملہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ مصر ہے، یہ بڑے بڑے ممالک ہیں، عرب کے ممالک ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ جو عرب کے ممالک ہیں ان سب نے جو سیکورٹی لی ہوئی ہے ساری اسرائیل سے لی ہوئی ہے۔ یعنی ان کو جو سیکورٹی فراہم کرتا ہے وہ اسرائیل کرتا ہے، یعنی فوجی نہیں دیتا لیکن سیکورٹی سسٹم، جتنا اسلحہ لیتے ہیں وہ اسرائیل سے لیتے ہیں، جتنا وہ سیکورٹی سسٹم لیتے ہیں وہ اسرائیل سے لیتے ہیں۔ تو کاڑے پہلے کیتے ہوئے، اگر اسرائیل نے ان کو سیکورٹی سسٹم دیا ہے تو کیا اسرائیل کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا سیکورٹی سسٹم خراب کیسے کرنا ہے؟ یہ اصل میں ان حکمرانوں کی غیرت کا امتحان ہے، اور امت مسلمہ کی بھی غیرت کا امتحان ہے۔ مجھے وہ بات یاد آئی ہے، پچھلے دنوں ایک کلپ آیا تھا، یہ ڈاکٹر فوزیہ وہاب غالباً نام ہے ان کا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن، شاید کوئی اور نام ہو۔ تو انہوں نے وہ واقعہ بتایا کہ میں فوزیہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے جب ملی ہوں تو میں نے کہا کوئی بات بتاؤ، تو اس عافیہ صدیقی نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے، تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے رو پڑی، اور میں نے کہا یہ اب تو میری بس ہو گئی ہے، اللہ سے کہے مجھے موت ہی آ جائے، مجھے موت بھی نہیں آ رہی، میرے اوپر آزمائش ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میری بس ہو گئی ہے، اب آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ سے کہیں مجھے موت دے دیں، میں مرنا، مجھے موت بھی نہیں آ رہی۔ تو کہا جب اس نے کہا میں نے اتنی بات کہی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا۔ پھر کہتے مجھے غم دکھ ہوا کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ کہتے اللہ کے نبی روتے رہے، اور روتے ہوئے اتنا جملہ کہا بیٹا یہ تمہاری آزمائش نہیں، یہ امت محمدیہ کی آزمائش ہے کہ تم وہاں پڑی ہوئی ہو، ہم تو اسے نہیں آج تک لا سکے، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ ہماری اللہ کی قسم آزمائش ہے، اور کچھ نہ کریں، خلوص دل سے ان کے لیے دعا کریں۔ تعاون کے سلسلے میں اب پتہ چلا ہے فلسطینی سفیر ہیں، ان کو علماء جا کے تعاون کر رہے ہیں، لیکن یہ جو وہاں پر ہو چکا ہے اللہ کی پناہ، جمعے کے بعد ان کے لیے خلوص دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ جس کڑے وقت سے وہ گزر رہے ہیں نہ میں اس کا ادراک کر سکتا ہوں نہ آپ اس کا ادراک کر سکتے ہیں، یہ وہی کر سکتے ہیں جن کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔